اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم تختی نمبر 3 یا لیسن نمبر 3 کو دیکھیں گے، جس میں ہم حروف مقطعات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف مقطعات کا معنی دیکھتے ہیں، اس کے بعد حروف مقطعات کی پریکٹس کریں گے، اور لاسٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، یا قرآن میں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ حروف مقطعات میں اکثر لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ مسٹیک تب کی جاتی ہیں جب میم مشدد کے ساتھ جوائننگ ہوتی ہے۔ اور دوسری مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ اس میں جو مد اور کھڑی زبر ہے، اکثر لوگ اسے برابر کر کے پڑھتے ہیں۔ ان دو باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ دونوں مسٹیک آپ کی تجوید میں نہ رہیں انشاءاللہ۔ نورانی قاعدے سے متعلق یہ تیسرا لیسن ہے، جس میں ہمارا ٹاپک حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہے کٹے ہوئے حروف، یعنی جدا جدا الگ الگ حروف۔ یہ کیسے جدا جدا اور الگ ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے ایک پورا ورڈ ہے قرآن، تو قرآن لفظ میں ہم قاف، را، الف، نون کو الگ الگ نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھتے ہیں۔ لیکن حروف مقطعات میں ہم ہر حرف کو الگ الگ ادا کرتے ہیں، اس لیے انہیں حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جو الگ الگ یا کٹے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے۔ پریکٹس کی طرف جانے سے پہلے حروف مقطعات کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھ لیں۔ 3 چیزوں پر فوکس رکھنا ہے۔ نمبر 1 مد پر، نمبر 2 میم مشدد، اور نمبر 3 کھڑی زبر۔ ان میں سے اکثر حروف پر مد ہے، اس مد کو 5 سیکنڈ کھینچا جائے گا۔ اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی 5 فنگرز کے پوروں کو ٹچ کرتے جائیں سیکنڈ کے حساب سے، یعنی 1 2 3 اس طرح۔ تو جب لام کو پڑھیں گے تو جیسے ہی 5 فنگرز کمپلیٹ ہوں گی تو کھینچنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ میم مشدد پر بھی 2 سیکنڈ کے لیے گنا کیا جائے گا۔ مد پر 5 سیکنڈ، کھڑی زبر پر 2 سیکنڈ، اور غنہ والی جگہ پر 2 سیکنڈ۔ تو چلتے ہیں فرسٹ ورڈ کی طرف۔ سب سے پہلے اس کی کریکٹ پروننسیشن دیکھ لیں، پھر جس طریقے سے عام طور پر لوگوں میں پڑھا جاتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اس لفظ میں 3 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، جلدی سے نہیں پڑھنا کیونکہ ان کے اوپر مد ہے۔ نمبر 2 میم مشدد کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس پر غنہ نہیں کیا جاتا، جیسے ایسے پڑھا جاتا ہے الف لام میم۔ تو غنہ کرتے ہوئے جوائننگ وائس کو صحیح کلیئر کرنا ہے۔ اس آواز کو ناک میں کچھ دیر ٹھہرانا ہے، جیسے الف لام۔ یہ جو میری وائس آئی ہے یہ جوائننگ وائس ہے میم مشدد کی، یہاں پہ 2 سیکنڈ ہم نے گنا کرنا ہے۔ اور تیسری مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ اگر الف لام کو صحیح پڑھ لیا جائے تو میم کو جلدی سے بغیر مد کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ تو یہ تینوں مسٹیک نہیں کرنی، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیں، مد کو 5 سیکنڈ، میم مشدد کو 2 سیکنڈ، اور کھڑی زبر کو 2 سیکنڈ۔ تو اب انشاءاللہ آپ کے لیے سارے لفظ پڑھنا آسان رہے گا۔ آئیں پریکٹس کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، صاد۔ اور صاد کو سین بالکل نہیں پڑھنا بلکہ موٹا پڑھیں گے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بار پھر دیکھیں، الف لام میم صاد۔ تھرڈ ورڈ میں میم مشدد نہیں ہے، اس کو ہم 5 سیکنڈ اینڈ 2 سیکنڈ
الف لام را، الف لام را۔ اس کے بعد پھر دو مد ہے، میم مشدد بھی ہے اور سٹینڈنگ زبر بھی ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را۔ اس کے بعد 3 جگہ مد ہے، 2 جگہ کھڑی زبر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ہا اب تو موٹا ہے، ہا بھاری آواز والا، تو ہا۔ نیکسٹ 2 مد میم مشدد اور کھڑی زبر، تو سین میم۔ اب یہاں پہ ہم نے سین میم نہیں پڑھنا، بلکہ سین کو کھینچتے ہوئے میم کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ تو سین میم، تو سین، تو سین، یاسین، یاسین، صاد، صاد۔ نیکسٹ ہا، حلق سے، حامیم، 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 عین سین قاف۔ یہ الگ پڑھ لیں، حامیم، عین سین قاف۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف نون۔ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ حروف مقطعات کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ ایسے ورڈز ہیں کہ جن کا میننگ بھی نہیں ہے، اور کبھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال بھی نہیں کیا تھا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں فصیح و بلیغ کلام میں حروف مقطعات کا ہونا عام بات تھی۔ کلام میں خوبصورتی کو پیدا کرنے کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا، اس لیے صحابہ کرام کے نزدیک یہ عام بات تھی جس کے بارے میں کسی صحابی نے کبھی کوئی کوسچن نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، لیکن وہ رائے کوئی قرآنی یا احادیث سے دلیل نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الف لام میم کا مطلب ہے ان اللہ اعلم۔ اس جملے کو انہوں نے الف لام میم میں فٹ کیا، یعنی انہوں نے ان تینوں لفظوں میں سے الف کو اور اللہ کے لام کو اور اعلم کے لاسٹ لیٹر میم کو لیا، لیکن ان کی اس رائے کو کسی نے بھی حتمی رائے نہیں کہا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہر بات کو قرآن میں کھول کر بیان کیا ہے، لیکن ان الفاظ یا ان لیٹرز کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو ہمیں بھی ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے خود راز رکھا۔ اس لیے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں جیسے یہ الفاظ آئے ہیں ہم نے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ واللہ اعلم۔
نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔